بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامک بہن بھائیوں، آج کی اس مفید سی ویڈیو میں آپ سے شب برات کی رات کے 6 رکعت نماز نفل پڑھنے کا مکمل طریقہ شیئر کیا گیا ہے۔ جانیے کہ یہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، اور یاد رہے کہ یہ وہ 6 رکعت نماز نفل ہے جو کہ رب تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اور یہ نماز 15 شعبان کی رات ضرور پڑھیے۔ آج آپ سے اس کا مکمل طریقہ شیئر کیا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، اور اسے پڑھتے وقت کون سی نیت کر لینی ہے۔ تو شب برات کی یہ ویڈیو آج آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ رب تعالیٰ کی اس پسندیدہ نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کر سکیں، اور اسے کر لینے کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح ایسی بھی پڑھنی ہے جو کہ آپ کی تمام درجات کو قبولیت کے درجے تک پہنچا کر ہی رہتی ہے، اور وہ تسبیح کون سی ہے یہ جانتے ہیں۔ ارے اسلامک بہن بھائیوں، آج 15 شعبان کی جو شب ہے نا، جسے شب برات کہتے ہیں، اس کے کئی اور نام بھی ہیں۔ اس خوبصورت سی ویڈیو میں ہم پہلے اس شب کی اہمیت و فضیلت جانیں گے، اور پھر اس شب کے خاص ان 6 نوافل کے بارے میں جانیں گے کہ جسے آج کی شب پڑھنا لازم ہے، لیکن یہ کس طرح سے پڑھنے ہیں کہ جن سے ہماری حاجت بھی پوری ہوگی اور ہماری عبادت بھی قبول و منظور ہوں گی، اور رب تعالیٰ کی یہ پسندیدہ عبادت ہے، لہٰذا ویڈیو بہت ہی خاص اور انفارمیٹیو ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس شب کو شب مغفرت بھی کہتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات خلوص نیت سے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس شب کو شب حیات بھی کہا جاتا ہے۔ امام منزل سے روایت ہے کہ جو شخص عید الفطر، عید الاضحیٰ کی شب میں اور شعبان المعظم کی شب شب برات کی رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل کو اس وقت بھی زندہ کرتا ہے جس دن سب کے دل مرے ہوئے ہوں گے، اور اس رات کو شب آزادی بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابن اسحاق نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس رات میں جو عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور اس شب کو شب شفاعت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی مکمل شفاعت عطا فرمائی گئی، اور اسی شب اسلام میں عبادت کرے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ اسے نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامک بہن بھائیوں، یہ مانگنے کی رات ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات آئے تو اس میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اسے بخشش عطا کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جسے عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا ایسا کہ اسے عافیت دوں، اور ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس شب کی قدر فرمائیے اور رب تعالیٰ کے حضور اپنی خالی جھولیاں پھیلائیے اور اپنی حاجتیں طلب فرمائیے۔ آئیے جانتے ہیں اب شب برات کے ان 6 نوافل کے بارے میں۔ انہیں حضرت امیر المومنین پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ شعبان المعظم کی نصف رات قیام فرماتے، یعنی شعبان کی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں، وہ عبادت میں مصروف عمل تھے، اور جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا انہیں سامنے ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ خدا مالک و خالق کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو کہ اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا۔ اس سے ظاہر ہوا پیارے اسلامک بہن بھائیوں، یہ عبادت کی، نوافل کی، سماعت کی، راحت کی، مغفرت کی، دعاؤں کی قبولیت کی، نجات کی، برکات کی رات ہے، کثرت درود کی رات ہے۔ آپ بھی اپنی اس عظیم رات کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی معافی مانگیں، اور اولیاء کرام کا یہ خاص عمل اور ذکر رہا ہے کہ وہ شب برات مغرب کی نماز کے فرض اور سنتوں کے بعد 6 رکعت 2 کر کے پڑھتے تھے۔ آپ نے بھی اسی طرح سے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلی 2 رکعتوں میں آپ یہ نیت کر لیں، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ پھر 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیں کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ پھر 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے تیسری مرتبہ، اور اس میں یہ نیت کرنی ہے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ پیارے اسلامک بہن بھائیوں، ان نوافل کو پڑھنے کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ ان 6 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار قل هو اللہ احد شریف یعنی سورہ اخلاص پڑھ لیں مکمل، تو انشاءاللہ ہر رکعت میں قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن کریم کی تلاوت کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار یعنی 21 ٹائمز قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھنی ہے۔ پیارے اسلامک بہن بھائیوں، جب آپ
इस तरह से 6 नवाफिल मुकम्मल पढ़ लें। इसके बाद आपने एक तस्बीह दरूद शरीफ की पढ़नी है और इसके बाद आपने 1000 यानी 1000 टाइम्स आपने अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह शरीफ का विर्द करना है। ये वो अजीम तस्बीह है जो कि आपके गुनाहों को बख्शवाने की ताकत रखती है और आपकी दुआओं को मकबूलियत के दर्जे तक पहुंचाती है। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, इस तरह से आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। ये नमाज बहुत ही अल्लाह ताला की पसंदीदा है, लिहाजा इसे हरगिज नहीं छोड़िए और इसका मुकम्मल तरीका आपसे शेयर किया गया। इसी तरीके के मुताबिक ही आपने ये 6 रकात नमाज नफिल अदा कर लेनी है और इसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। अरे इस्लामिक बहन भाइयों, माह शबानुल मुअज़्ज़म बहुत सारी बरक़ात का मजमुआ है और इसकी फजीलत के लिए तो सिर्फ यही काफ़ी है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह शबान मेरा महीना है। पाक हमें इस मुबारक महीने के सदके हमारी बख्शिश व मगफिरत अता फरमाए और हमें इस नेक माह में नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये थी आज की मुफीद सी वीडियो जिसमें आपसे शेयर करना था 6 रकात नमाज नफिल पढ़ने का ऐसा तरीका जो कि अल्लाह ताला को बेहद पसंद है और एक मुसलमान इसे लाजिम पढ़े। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।